آج 10 محرم الحرام کا وہ دن، وہ رات جس کو شب عاشوراء اور یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، وہ آ چکے ہیں۔ اس میں جو کوئی بھی چاہے مرد ہے یا عورت ہے، صرف ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ عمل کر لیتا ہے، رزق اور دولت اس کو اتنی ملے گی کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، پر رزق اور دولت اس کے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دن، یہ گھڑیاں وہ ہیں کہ جس میں جو کوئی بھی یہ عمل کر لیتا ہے، ماہ محرم الحرام کی شب عاشوراء اور یوم عاشوراء کی وہ تمام برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب جو ماہ محرم الحرام کی یہ تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے من چاہی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اس کے پاس یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ اس میں یہ عمل کر کے گھر میں سے ایک مٹھی چینی لے کر اس کے اوپر اللہ الصمد کا یہ عمل کر کے وہ اپنے مقدر کو سنوار سکتا ہے، اپنی قسمت کو سنوار سکتا ہے، جو مانگے وہ اللہ کے خزانوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، اگر کہتے ہیں کوئی غریب کوئی فقیر بھی آج یہ عمل کر لے تو وہ بھی اگلے ہی لمحے غنی ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر دولت مند بننا چاہتے ہو، تمام دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، اللہ کے خزانوں سے بے حساب رزق چاہتے ہو، تو پھر آپ ذرا اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کی من چاہی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف گھر میں سے ایک مٹھی چینی لینی ہے، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ یوم عاشوراء ہو اور جمعۃ المبارک کا دن آ جائے۔ ایک تو 10 محرم کی برکتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شب عاشوراء اور یوم عاشوراء کی برکتیں موجود ہیں۔ اس لیے جب اتنی برکتوں والے لمحات اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر اللہ الصمد کا یہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد یہ کوئی عام اسم مبارک نہیں ہے، یہ ایک قرآن کریم کی وہ عظیم آیہ مقدسہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں چھم چھم بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں، اللہ کے خزانے اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، غیب سے اس بندے کی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آج جو ایک خاص عمل اور ایک خاص راز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ برسوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، جس نے بھی کیا ہے وہ ضرور کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو لوگ ابھی تک اپنی دعائیں قبول نہیں کروا سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، رزق کی کشادگی نہیں کروا سکے، مالی پریشانیوں کا خاتمہ نہیں کروا سکے، دل کو سکون نہیں اپنا سکے، لا سکے، حاجتوں میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ عمل صرف ایک مٹھی چینی والا ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ یوں ہی عمل کریں گے ادھر سے کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی ہاتھ اٹھا کر آپ کا کام ہے حاجت طلب کرنا اور رزق اور آسانی کی دعا کرنا۔ آپ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، دعا مکمل بعد میں کریں گے، قسمت کا ستارہ پہلے چمک چکا ہوگا۔ اس لیے دوستو، اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، دل و دماغ کو سکون مل جاتا ہے، بندش اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق اور آسانی کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس بندے کو میسر ہوتی ہیں، کیونکہ جو لوگ اس ذکر کو، اس عمل کو صرف زندگی میں ایک بار کر لیتے ہیں، ان کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ذات ہے۔ اس مخلوق کی تعداد دیکھیے کتنی ہے اور کتنے لوگوں کو میرا رب رزق عطا کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خزانے عطا فرما رہا ہے، اور یہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر وہ دنیا میں کائنات میں ایک ایک بندے کو غنی کر دے، امیر کر دے، لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بھی بنا دے، تو اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ نے صرف ایک مٹھی باوضو ہو کر چینی اپنے گھر سے لے لیں، دکان سے لے لیں، کہیں سے خرید لیں، لیکن ایک مٹھی جو آپ نے چینی بھرنی ہے اس کو آپ نے باوضو بھرنا ہے اور ایک پلیٹ میں یا شاپر میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ چینی اوپر سے کھلی ہو، اس کے اوپر ڈھکن نہ ہو، یا وہ شاپر میں بند نہ ہو، آپ کے سامنے کھلی
پڑھی ہو اور آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے بھی ہے، بندش اور بری نظر کے لیے بھی ہے، رزق اور دولت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک چینی کے دانے کے بدلے کئی کئی نعمتیں، کئی کئی انعامات آپ کو ملیں گے، اللہ کی کئی کئی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ اس لیے کہ یہ عمل کیونکہ ایک خاص عمل ہے، یہ عمل کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، بیماریوں سے اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے، بندشیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں آسانیاں پیدا ہوتی۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ اس عمل کی بدولت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ سے نجات چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ نے صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے جب مٹھی چینی لے کر اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو سورہ مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ آیہ مقدسہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہی یہ عمل تو اتنا کمال کا ہے کہ کاش میری زندگی میں مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اس کی تمام برکتیں حاصل کر لیتا، میں اس کی تمام جو ہے وہ کمالات حاصل کر لیتا اور اپنی دعائیں اور اپنی حاجتیں اب تک پوری کروا چکا ہوتا۔ اس لیے دوستو یہ عمل کو عام نہ سمجھیے گا، یہ عمل ایک خاص عمل ہے، یہ عمل ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس راز کو جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ سمجھا وہ ناکام رہا۔ اس لیے کہ یہ عمل ہر بیماری سے باخبر کر دیتا ہے بندے کو، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی لیے کہ جسم میں توانائی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، اعتماد ملتا ہے، خوف بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، امید اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ورد اکثر بزرگان دین نے کیا ہے، اور اس لیے کہ یہ نام پڑھنے سے، یہ آیات پڑھنے سے اس بندے کی دعا میں اثر آتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے دل کی حالت اور اس کی ضرورت سے باخبر ہے۔ اس لیے کہ دعا یا ہسپتال کے ساتھ یہ آپ جب ذکر عمل کر لیتے ہیں صرف ایک بار تو آپ کی تمام بندشیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی، ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک بار سال میں یہ عمل کر کے دیکھ لیں، اور یہ موقع کیونکہ صرف ایک بار ملا ہے اس لیے اس موقع کو آپ نے اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا وہی قسمت والا ہوگا، وہی مقدر والا ہوگا، وہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پوری کروانے والا ہوگا، کیونکہ اس کی بدولت ہے بھئی جو کچھ بھی مانگتا ہے، جو بندہ بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو بھی جو مانگے وہ مل جائے تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، چاہے آپ اس کو قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو زبانی پڑھ لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چینی ایک کپ میں بھی لے سکتے ہیں، پلیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت کون سی ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورت قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دیکھیں اس کے اندر رزق کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر دولت کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں، ایک انسان کے حالات بدل سکتی ہیں، ایک انسان کو عروج دلا سکتی ہیں، ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش کروا سکتی ہیں، غیبی مدد اس کے ذریعے اس کو مل سکتی ہے۔ اب جب ایک بندے کو ایک ہی عمل کے ذریعے اتنے سارے انعامات ملیں، اس بندے کو چاہیے پھر اگر آج کے دن کوئی اور کام کر سکے یا نہ کر سکے، بھائی صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لے، پھر اس کی زندگی کا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے سال اس کے حالات کیسے تھے، اس سال اس کو کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، کتنی اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کتنے انعامات کی اس کے اوپر بارش برس رہی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس عمل کو پڑھیں گے، بڑے مقدر والے ہوں گے، کیونکہ اکثر لوگ آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھے بغیر چلے جائیں گے، اور بہت کم لوگ اس عمل کو کر پائیں گے، لیکن جو ایک بار کر لے گا، کیونکہ دیکھیں اہم بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ سورت کی تلاوت بے شمار روحانی اور دنیاوی فیوز و برکات کا منبع ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ایک بابرکت سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر رزق میں برتری اور فاقوں کا خاتمہ اسی سورت کے ذریعے ہوتا ہے۔ بزرگان دین اور روحانی ماہرین کے مطابق اس سورت کا وظیفہ رزق کی تنگی کو دور کرنے اور معاشی پریشانیوں سے نجات کے لیے انتہائی مؤثر مانا جاتا ہے۔ امن اور سکون، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو خوف سے، امن اور بھوک سے نجات کا جو احسان یاد دلایا ہے، اس نسبت سے اسے پڑھنے والے کو قلبی سکون بھی آتا ہے، تحفظ میں ملتا ہے، رزق حلال کی فراوانی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مستند علماء کے مطابق جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم کی بارش بھی برسا دیتا ہے۔ اور میں نے اس سورہ مبارکہ کی کئی فضیلتیں خود دیکھی ہیں، میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، تجربہ بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ اگر میں بتاؤں تو آپ کا یقین جانے ایمان تازہ ہوگا اور آپ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور بھی ہوں گے کہ میں ایک مرتبہ سفر پر تھا، واپسی پر میرے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، بس میں نے چند بار اس سورت کو پڑھا تصور کے ساتھ کہ کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ یقین جانے ایسی غیبی مدد آئی کہ جہاں حیرانگی تھی کہ آج تو بڑا مشکل ہو جائے گا، سواری کا انتظام نہیں ہوگا، اچانک ایک شخص نے پروٹوکول کے ساتھ مجھے وہاں سے لیا اور جہاں میری منزل تھی وہاں چھوڑ دیا۔ دوستو یہ اس سورت کے کمالات، اس کے معجزات ہیں۔ آپ نے اس کو فقط 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کلمات یہی ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ الصمد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ الصمد کا ورد انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، یہ انسان کے حالات بدل دیتا ہے، یہ کمالات پر اس بندے کو لے جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی اس سورت کی وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن کی روح ہے۔ اور جو انسان قرآن کی روح کو سمجھ لیتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، وہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے اور حقیقت میں اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ اور اس لیے کہ آپ نے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، ہفتے کے سب سے افضل ترین دنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ سال کے جو دن ہیں ان میں سے یوم عاشوراء کا دن پورے سال کے دنوں میں جس کو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ یوم عاشوراء کا دن ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر اتارا گیا۔ سب سے اہم بات، قیامت بھی اسی دن ہوگا بھی محرم الحرام کا مہینہ، دن بھی جمعہ کا ہوگا اور یوم عاشور ہوگی۔ اس لیے یہ دن کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کی ہر گھڑی ہی عظمت اور فضیلت والی ہے، دعاؤں کی قبولیت والی ہے۔ اس لیے اس دن کو جو بھی عمل کریں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور آپ جو کچھ مانگتے جائیں گے آپ کو ملتا ہی چلا جائے گا۔ تو یہ تو وہ عمل ہے، یہ تو وہ کمال ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ کسی کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اب جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں، اب آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس کے کئی واقعات سنے ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ایک شخص کا دل بہت سخت تھا، عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، اس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا، دل بھی نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے، عبادت میں بھی وہ کہتا ہے مجھے سکون ملنے لگ گیا۔ اور کیونکہ یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں، اس کے ساتھ کئی لوگوں کے واقعات جڑے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کو اس کی برکتیں ملی ہیں، کئی لوگوں کی اس کے ذریعے زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں کے اس کے ذریعے حالات بدلے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ اس کی برکتیں کیسے حاصل کرتے ہیں، آپ اس سے انعامات کیسے حاصل کرتے ہیں، آپ انوار و تجلیات کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اب دوستو آپ نے صرف
یہ چند چیزیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے ان کو فقط اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج آپ نے اللہ الصمد کو جب پڑھنا ہے تو آپ نے تصور جما کر رکھنا ہے کہ میرا رب میری مدد فرما رہا ہے، میری ہر مشکل حل ہو رہی ہے، میری ہر پریشانی کا خاتمہ ہو رہا ہے، میرا ہر دکھ اور مصیبت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور جب آپ یہ اس ترتیب کے ساتھ کر لیں گے تو پھر آپ جب عمل مکمل کر کے اٹھیں گے آپ کو یہ خود محسوس بھی ہوگا کہ واقعہ ہی جو تصور میں نے کیا تھا مجھے تو اس کی مکمل برکتیں مل چکی ہیں، مجھے تو اس کے، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو اب بتا رہا ہوں یہ چیز کوئی عام چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے مختصر مگر عظیم صورتوں میں سے سورۃ اخلاص ایک ہے، اس کی یہ آیت نمبر 2 ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی اپنی حاجت لے کر جاتا ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ جو ہمیشہ باقی رہے، وہ جو کامل اور بے عیب ہو، وہ ذات جو سب کی حاجت پورے کرنے والی ہے، خود کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میرے آقا نے بھی اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ دیتا ہے اور وہ سب ہر ایک کو دیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس کے روحانی فائدے بھی ہوں گے، اس سے دعائیں قبول ہوں گی، مشکلیں آسان ہوں گی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ دل کو سکون آ جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، محتاجی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس سے اللہ الصمد کا ورد کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اس لیے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سخت غربت میں مبتلا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ آپ اللہ الصمد کا ورد کریں، بس اس کا ورد کرنا ہی تھا کہ میرا کام بڑھنا شروع ہو گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے حالات بدل گئے۔ ایک شخص کہتا ہے بڑی مشکل میں تھا، ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، کبھی کس کی منتیں کرتا، کبھی کس کی منتیں کرتا، کبھی کسی کے ترلے ڈالتا، کبھی کس کو واسطے دیتا، لیکن وقت وہی تھا کہ جب میں نے اللہ الصمد کا ورد کیا تو قرضے بھی اتر گئے، بیماریاں بھی ختم ہو گئی، مصیبتیں بھی دور ہو گئی، ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا گیا، اللہ پر توکل اور یقین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے وہ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اب اس کو فقط آپ نے یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کلمات کو آپ نے صرف اور صرف یہ جو ورد میں نے آپ کو بتایا ان کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے جس کی یہ آیت ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص یہ کوئی عام نہیں ہے، دیکھیں اس کے ذریعے دشمنوں کے شر سے بھی آپ محفوظ ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور اس لیے کہ یہ جو پڑھنے وقت یقین کامل ہونا ضروری ہے، دل میں اللہ کی عظمت ہونا ضروری ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، دنیا کے سہارے عارضی ہیں، اصل سہارا اللہ کی ذات کا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے جو اس چھوٹے سے کلمے کو، اس چھوٹی سی سورت کو پڑھتا ہے۔ اب پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اس کی زندگی بدلے گی۔ اب اس چینی کے استعمال کا طریقہ بھی لاسٹ میں بتاؤں گا، جب آپ نے یہ کلمات جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھ لیے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور میں نے خود اس کو آزمایا۔ اس لیے آپ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، بس کوئی مانگنے والا ہو اور اس کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آتا ہو، پھر دیکھیے گا کیسے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے فقط چند بار پڑھنا ہے۔ جب اس کی آیہ مقدسہ کا علیحدہ ورد کیا تو اس سورت کو الگ سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایک خاص عمل ہے، خاص دن کا ہے، خاص تعداد کا ہے، خاص طریقے کے مطابق ہے۔ جب آپ نے اس کی تمام شرائط پوری کی، اس کو اس کے ترتیب اور طریقہ کار کے مطابق پڑھا، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل انتہائی شاندار اور عظمت والا ہے، اور بہت ہی زیادہ یہ طاقتور اور مجرب ہے۔ تو اب آپ نے اس کے ساتھ ہی آگے جو سورت پڑھنی ہے اس سورت کو سن لیجئے گا۔ یہ چند چیزوں پر مشتمل عمل ہے،
یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، اس عمل میں آپ نے غفلت نہیں برتنی، اس عمل کو آپ نے ایسے نہیں ہے کہ پڑھنے کے دوران لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں یا موبائل پہ لگے رہیں۔ جب عمل کرنے کے لیے پورا دن پوری رات موجود ہے، کیونکہ آج رات شب عاشور کی رات ہے، دن آگے یوم عاشورہ کا دن ہے، آپ اس کو رات میں بھی، یہ وہ رات ہے جس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو اس رات میں تلقینیں کی مختلف کو، اور کہا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ صبح یزیدی جو ہیں یہ ہماری جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے گئے۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا امام ہم اتنے بے وفا نہیں کہ جو ہم واپس جائیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری مال، ہمارا اولاد، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ تو اس رات پھر امام علی مقام ساری رات اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی طرح یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں شہداء کرب و بلا کی جب یہ آخری رات آئی تو سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور خوب عبادت کی، اللہ کو خوب راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے دوستو رب تو ان سے راضی تھا، لیکن وہ ایک بات، ایک آرزو، ایک تمنا، وہ جو اپنے رب کے ساتھ محبت تھی، وہ جو اپنے رب کا خوف تھا، اور وہ اپنے رب کی طرف سے جو انعامات حاصل کرنے والے تھے، تو یہ وہ رات تھی۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہے جو سورت میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر، تو اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک شخص کافی عرصے سے بیمار تھا، علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے سورت کو پڑھ کر پانی کے اوپر، چینی کے اوپر دم کر کے پیا، الحمدللہ اس کو شفا مل گئی۔ تو یہ ہی چیزیں اصل شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور مدد بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو وظیفہ صرف وسیلہ ہے، یقین اللہ پر ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے اعمال، ہمارے وظائف یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو نقصان پہنچا سکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ اسی صورت میں ہمیں سکھایا گیا کہ نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس سورت کی تلاوت رزق میں اضافے کا باعث بنے گی، اور آپ کو پورا سال خوشحالی کا باعث بنے گی، دشمنوں سے حفاظت کا باعث بنے گی، مشکلات اس کے ذریعے حل ہوں گی، دل کو اطمینان، راحت اور سکون ملے گا، گھر میں خیر و برکت آئے گی، گھر سے نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں رزق کی کمی سے، اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ جب عمل مکمل کر لینا، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 33 بار، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ اب آپ نے دوستو آخر میں پھر اول جیسے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے پہلے، یعنی یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں، یعنی 10 بار شروع میں 10 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ 10 محرم ہے اور یوم عاشور کی رات ہے، اور آگے دن یوم عاشورہ کا دن اور شب عاشورہ کی یہ رات اور یوم عاشورہ کا دن، تو یہ 10 تاریخ کو آتا ہے، اس لیے آپ نے اول آخر 10 بار ہی پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں کرنا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے نیت ضرور کرنی ہے، عمل کے دوران کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو نہیں کرنی۔ چینی کا استعمال میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے عرض کرتا چلوں، ہماری 10 محرم الحرام کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے جب عمل کو مکمل کر لیا، سورۃ کوثر کی تلاوت کر لی، اس سے پہلے جو صورتیں بتائی ان کی تلاوت کر لی، اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان تمام چیزوں کا ثواب پیش کرنا ہے، پھر شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرنا ہے، پھر
پھر تمام مومنین مومنات کی روح کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے وسیلہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ ان پاک ہستیوں کا صدقہ 3 مرتبہ یہ کہنا ہے، اللہ میری فلاں مشکل کو حل فرما، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، 3 بار عرض کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس چینی کو آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، چونٹیوں کو ڈال سکتے ہیں، دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔